نکاح کے دوران لڑکی میں جن آ گیا۔ دیکھو وہ جن لڑکی پر عاشق تھا، اس نے دلہے کو کیا کہا خود دیکھ لو۔ میں نے پہلی مرتبہ حریم کو ایک شادی پہ دیکھا تھا اور میں نظر پہلی میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا، اور گھر آتے ہی میں نے امی کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دی کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ میری بات سن کر میری والدہ کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ یہی ہوتا ہے جب بیٹے اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ماؤں کو عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ ماؤں کو لگتا ہے کہ اگر بیٹے نے پسند سے شادی کی تو وہ انہیں بول کر اپنی بیوی کے ہو جائیں گے، اور یہی معاملہ میری ماں کے ساتھ بھی تھا۔ میں نے اپنی ماں کے چہرے کے تاثرات بھانپ لیے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری ماں میری شادی اس لڑکی سے ہرگز نہیں کروائے گی، لیکن میری ماں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھ سے کہا کہ میں اس لڑکی کے گھر کل ہی رشتہ لے کر جاؤں گی۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر تو میں جیسے خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری ماں کو منانے میں مجھے بہت وقت لگے گا، لیکن وہ تو فوراً سے مان گئی تھی، یعنی مجھے کسی قسم کے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قسمت خود ہی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی، اور اگلے دن ہی میری ماں میرا رشتہ حریم کے لیے لے کر گئی ان کے گھر پر۔ میں اتنا خوش قسمت تھا کہ لڑکی والوں نے سوچنے کا وقت ہی نہیں مانگا اور اسی وقت ہاں کر دی، تو مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ 1 مہینے بعد ہماری شادی کی تاریخ طے پائی تو میں سکون میں آ گیا اور بہت خوش تھا کہ مجھے میری محبت اتنی آسانی سے مل رہی ہے۔ حریم اس قدر حسین تھی کہ میرے ذہن سے اس کا تصور جاتا ہی نہیں تھا۔ 1 مہینہ میں نے اس کے خیالوں میں گزار دیا تھا، اور اب میری اس سے شادی تھی 1 ہفتے بعد، اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس سارے عرصے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہم نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی اور ملاقات بھی نہیں کی تھی۔ اس کے گھر والوں نے کہا تھا کہ وہ بہت شرمیلی ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی، اور ہونے والے شوہر سے تو بہت ہی شرما رہی ہے۔ اس کی اس عادت کا سن کر تو مجھے ہنسی آ گئی تھی، کیونکہ شادی کے بعد تو میں اس کے ساتھ کوئی رعایت کرنے والا نہیں تھا۔ میں اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا، اور وہ دوسروں سے بھلے شرمائے لیکن مجھ سے تو پھر بھی شرمانا بنتا ہی نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، یعنی میری شادی حریم سے ہو رہی تھی اور ہم بارات لے کر اس کے گھر گئے۔ نکاح کے لیے جب دلہن کو لایا گیا تو میں اس کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی اور میں اس کے حسن کا گرویدہ ہو چکا تھا، لیکن آج تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان سے کوئی پری اتر کر آئی ہے۔ سرخ رنگ کے لباس میں وہ اس قدر دل نشین لگ رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا جلدی سے نکاح ہو جائے اور وہ میری دسترس میں آ جائے۔ لیکن جیسے ہی نکاح شروع ہوا تو عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا جس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بلکہ میرے ہی نہیں وہاں پر موجود تمام براتیوں کو حیرت ہوئی۔ اچانک سے حریم بے ہوش ہو گئی تو ہم سب پریشان ہو گئے۔ اس کے گھر والوں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس کی آواز یکدم سے بدل گئی تھی اور وہ بول رہی تھی کہ میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حریم نہیں بول رہی ہے بلکہ اس کے اندر سے کچھ اور بول رہا ہے، کیونکہ اس کی آواز بھی مردانہ قسم کی نکل رہی تھی۔ اچانک سے وہ اٹھی اور بہت مشکل سے اسے سب نے قبول کیا، کیونکہ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کو زبردستی پکڑ رکھا تھا۔ حریم اپنے آپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے گھر والے اسے قابو کیے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا کہ اس میں اتنی طاقت کیسے آ گئی تھی کہ وہ 5 سے 6 بندوں میں سے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ موٹی موٹی آوازوں میں بول رہی تھی کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم سب لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی کہ اگر تو نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میں نے حیرت سے حریم کو دیکھا۔ وہ موٹی آواز میں بول رہی تھی جیسے کہ مردانہ آواز نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بار بار مجھے دیکھ کر بول رہی تھی کہ چلے جاؤ یہاں سے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم چلے جاؤ ورنہ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ براتیوں میں سے کسی نے کہا کہ دلہن پر جن آ گیا ہے، پر یہ جن لڑکی کی شادی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ جن جس لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے وہ اس کے شوہر کا دشمن ہو جاتا ہے۔
اتنا سننا تھا کہ میری ماں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تمہاری خوشی کی خاطر میں نے اس لڑکی سے تمہارا رشتہ کر دیا تھا، لیکن اب میں اس لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی، کیونکہ اس پر کوئی جن عاشق ہے اور صاف نظر آ رہا ہے۔ اس لڑکی کو گھر میں لانے کا مطلب ہے اپنے گھر کی بربادی۔ اس لیے چلو میرے ساتھ، میں تمہاری شادی اپنی بھانجی سے کرواتی ہوں، ابھی اسی وقت نکاح پر آتی ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ہرگز یہ نکاح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں ہر حال میں حریم سے ہی نکاح کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں حریم سے محبت کرتا ہوں اور میں نے دن رات اس سے شادی کے سپنے دیکھے ہیں اور اسے محسوس کیا ہے، اور میں بالکل بھی اس نکاح سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں نے ایک ایک پل کا انتظار کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا تو میری ماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میں کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جس نکاح کا میں نے اتنا انتظار کیا تھا، میں اس لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے 2 مہینے کی محنت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ لڑکی کو اس طرح کے دورے پڑتے رہتے ہیں، تم انکار مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس پر کوئی جنات عاشق نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، تم شادی کے بعد اس کا علاج کروانا۔ اگر تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو تو تمہیں اسے اپنانا ہوگا، ورنہ بڑی محفل میں ہم سب رسوا ہو جائیں گے۔ میری ماں نے دلہن والوں سے کہا کہ تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ لڑکی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، تو ہم کبھی بھی رشتہ لے کر نہ آتے۔ وہ تو میرے بیٹے کی ضد تھی کہ جس کے آگے میں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، لیکن میں اس قسم کی نیم پاگل لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی جس کو دورے پڑتے رہتے ہیں۔ میرا بیٹا اس کے حسن کے آگے اندھا ہو گیا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس طرح کی شادیاں آسان نہیں ہوتی ہیں، اور اس قسم کی لڑکی کے ساتھ گزارا کرنا کتنا مشکل ہے جس پر سایہ ہو جنات کا۔ لیکن لڑکی والے باضد تھے کہ لڑکی پر جنات کا سایہ نہیں ہے، صرف اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ زیادہ رش کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے، اور آج اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور اسی قسم کی آوازیں نکالتی ہے۔ میں نے لڑکی والوں سے کہا کہ مجھے دلہن سے بات کرنے دو، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ ان لوگوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں لڑکی کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ ڈرامہ بند کرو، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم پر کوئی جن نہیں آیا ہے، نہ ہی تو تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں ضرور مجھ سے شادی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا، اب میری عزت پر بات بنائی ہے اور تمہیں اس وقت تماشا کرنا یاد آیا ہے۔ نکاح تو میں ہر حال میں کر کے رہوں گا۔ میں نے اتنا خرچہ کیا ہے اس شادی پر، لاکھوں کا زیور بنوایا ہے، اتنے مہمانوں کو مدعو کیا ہے، 10 لاکھ کا خرچہ ہو گیا ہے میرا اب تک، اور تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی جناتی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ میں نے اکثر لڑکیوں کو ڈرامہ کرتے ہوئے دیکھا ہے شادی کے موقع پر، کیونکہ انہیں شادی نہیں کرنی ہوتی۔ اگر تمہیں یہ شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود ہی پیچھے ہٹ جاتا یا پھر تمہیں منانے کی کوشش کرتا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے، تمہیں ہر حال میں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ بدنامی صرف لڑکی کی نہیں ہوتی ہے، جب بارات واپس چلی جائے تو لڑکے کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اسے بھی یاروں دوستوں کے سامنے ہر وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آج یہ نکاح نہیں ہوا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، میں باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ ہر کوئی پھر مجھے عجیب نظروں سے دیکھے گا۔ عزت صرف لڑکی کی نہیں ہوتی ہے، لڑکے کی بھی ہوتی ہے۔ تمہاری عزت تو ویسے بھی چلی جائے گی آج کے بعد، اگر بارات واپس چلی گئی تو کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ڈرامے بازی بند کرو اور سکون سے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ میں نے بہت آرام سے حریم کے کان میں کہا تو اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا بچوں کی طرح، جیسے کہ میری بات فوراً مان گئی ہو۔ سب نے دیکھا کہ وہ اچانک سے نارمل ہو گئی تھی اور اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی، اور میں سارا ماجرا سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ لیکن وہ یہ ڈرامہ کیوں کر رہی تھی، اس راز سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ وہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گی، لیکن وہ میری ضد سے بھی واقف تھی، اس لیے انہوں نے خاموشی سے حامی بھر لی اور نکاح شروع ہو گیا، اور میرا حریم کے ساتھ بالآخر نکاح ہو گیا تو مجھے سکون آ گیا۔ لیکن میری شادی کا سارا مزہ خراب ہو چکا تھا۔ میں جتنا تھوڑی دیر پہلے خوش رہا، اتنی ہی مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ میں حریم سے سچی محبت کر بیٹھا تھا، اس لیے اسے چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔
حریم مرچ خستہ ہو کر میرے گھر میں آ گئی۔ جب میں اس کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا کہ اس نے یہ سب ڈرامہ کیوں کیا، تو حریم نے اپنا حسین چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے رونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات ہے وہ مجھے آرام سے بتا سکتی ہے، میں ہر بات میں اس کا ساتھ دوں گا کیونکہ وہ میری سچی محبت ہے۔ حریم نے بتایا کہ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی مر گئی تھی، تو اس کے باپ نے دوسری شادی کی۔ اس کی سوتیلی ماں ویسی ہی ثابت ہوئی تھی جیسی سوتیلی ماں ہوتی ہے، اور اس نے ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں کے اپنے بچے ہو گئے اور اس کے والد کا دھیان بھی دوسرے بچوں کی طرف چلا گیا، اور اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ پھر جب اس نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو اس کی سوتیلی ماں کے بھائی نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ پھر ایک دن اسی کے سوتیلے ماموں نے اس کی عزت کو داغدار کر دیا۔ اس بات کی خبر اس کی سوتیلی ماں کو ہوگی اور وہ فوراً سے شادی کر کے گھر سے نکلوانا چاہتی تھی تاکہ اس کے بھائی کی بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے آپ سے رابطے کے تمام راستے مجھ پر بند کر رکھے تھے، اور میری سوتیلی ماں نے کہا تھا کہ ہر حال میں شادی کر کے اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میرا ضمیر اس بات پر مطمئن نہیں تھا کہ میں آپ کو دھوکہ دوں۔ میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری ہر کوشش میری سوتیلی ماں بیکار کر دی۔ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے نکاح کے وقت یہ سارا ڈرامہ کیا تھا کہ آپ کا نکاح نہ کریں اور وہاں سے بھاگ جائیں۔ لیکن آپ نے جب میرے قریب آ کر میرے کان میں وہ سب باتیں کہیں تو میں حیران ہو گئی کہ آپ سارا معاملہ سمجھ گئے ہیں، اور آپ کے کہنے پر ہی میں نے نکاح کیا۔ مجھے تو اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے تو عزت کی زندگی چاہیے تھی جو مجھے مل گئی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ نہیں۔ حریم نے اپنی ساری کہانی بتائی اور وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تو میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس سے کہا کہ بے شک تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ایک مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ رہنا، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا جس کی عزت کسی نے داغدار کر دی ہو، لیکن اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور میری محبت سچی ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محبوب کا مصیبت میں ساتھ دیا جائے۔ میں نے اس شخص کو کسی بہانے سے جیل بھجوا دیا اور حریم کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا۔ پیارے دوستو، ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آپ ہمارے چینل اردو سکلز کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔